سکتا ہے یا نہیں؟ ایصال ثواب کے لیے قرآن خوانی کرنا اجتماعی سطح پر یہ عمل تو صحابہ سے تابعین سے ثابت نہیں ہے، اس لیے یہ عمل صحیح نہیں ہے، بدعت عمل ہے۔ کوئی میت کے مرنے کے بعد ایصال ثواب کے لیے قرآن خوانی کرواتا ہے تو یہ رقیہ نہیں ہے بلکہ عبادت ہے نا، اس کے لیے ثبوت چاہیے اوپر سے، اور وہ ثبوت ہمارے پاس نہیں ہے قرآن و سنت سے، صحابہ سے۔ کبھی نہیں دیکھا کہ حضرت ابو بکر کا انتقال ہوا تو آپ نے دیکھا کہ حضرت عمر نے قرآن خوانی کروائی ہو۔ اس میں یہ ہے کہ آپ پہنچا دے یا صدقہ کر دے، اس کے لیے اجتماع کرنا، لوگوں کو بلانا، یہ عمل بدعت ہے۔ تو بہرحال دیکھیے، کچھ بدنی عبادتیں ایسی ہوتی ہیں جو شریعت میں منتقل ہوتی ہے، ٹرانسفر ہو سکتی ہے، مطلب دوسروں کو اس کا اجر و ثواب دیا جا سکتا ہے، ٹھیک ہے، زندگی میں اور مرنے کے بعد بھی۔ کچھ بدنی عبادتیں ایسی ہیں جو اگر میں کروں تو وہ ٹرانسفر نہیں ہوں گی، وہ میرے کو فائدہ ملے گا، لیکن کچھ ایسی عبادتیں جو میں کروں تو میں کسی کو ایصال بھی کر سکتا ہوں، میت کو یا زندوں کو بھی دے سکتا ہوں۔ وہ کیا ہے دیکھ لیتے ہیں۔ بدنی عبادتوں میں وہ عبادتیں جو ٹرانسفریبل ہے، دوسرے کو ملتی ہے زندگی میں یا میت کی موت کے بعد، وہ ہے اگر کوئی کسی کا حج کرے تو، چاہے زندہ آدمی ہو، جا نہیں سکتا تو اس کا حج بھی ہو سکتا ہے، چاہے میت کا بھی حج ہو سکتا ہے۔ کوئی عمرہ کرے تو بدنی کوشش میں کروں گا لیکن ثواب اس کو ملے گا جس نے وہ کیا، ٹھیک ہے۔ اسی طرح اس کے نام سے پیسہ خرچ کروں تو زندہ ہو یا مردہ اس کو انشاءاللہ ثواب ملیں گا۔ اس کے نظر کے روزے اگر کوئی باقی رہ گئے ہو وہ میں رکھ سکتا ہوں، چاہے وہ زندہ ہو یا مردہ ہو۔ کوئی انسان زندہ ہے لیکن اتنا بیمار ہے اب روزے نہیں رکھ سکتا، اور وہ کہہ رہا ہے بیٹے میرے روزے رکھ دو نظر کے، یا پھر انتقال کی بات پتہ چل رہا ہے کہ والد کے 2-4 روزے نظر کے باقی تھے تو وہ روزے بھی رکھ سکتا ہوں۔ یہ وہ ٹرانسفریبل عبادتیں جو کی جا سکتی ہیں۔ لیکن نماز ٹرانسفر نہیں ہوتی، کسی کے بدلے نماز نہیں ہو سکتی یا اس کو ثواب نہیں پہنچایا جا سکتا۔ اسی طرح روزے میں صرف نظر کے جو روزے میں نے کہا، لیکن ہر سال کو بولے میرے والدین کے روزے رکھوں گا، یہ ٹرانسفریبل نہیں ہوں گا، ٹھیک ہے۔ تو اسی میں قرآن بھی داخل ہے۔ قرآن ایک ایسی عبادت ہے جو انسان خود اپنی زندگی میں کرنا ہے، یہ ٹرانسفر یا ایصال کہتے توشے کو، ٹرانسفر نہیں ہوتی۔ اس لیے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں کئی صحابہ کا انتقال ہوا، آپ نے کبھی نہیں کہا ان کے لیے قرآن خوانی کرو۔ اب کوئی کہے گا نہیں وہ تو بہت نیک تھے، ان کو کیا ضرورت تھی، تو ٹھیک ہے چلیے وہ چھوڑ دیجیے۔ اس کے بعد صحابہ نے کبھی دوسرے صحابی کے لیے نہیں کیا، نہیں وہ بھی بہت نیک تھے، چھوڑ دیجیے۔ اچھا تابعین نے کبھی ایک دوسرے کے لیے نہیں کیا، آپ بولیں گے وہ بھی بڑے نیک تھے، چھوڑ دیں۔ اماموں میں سے کسی 4 امام میں سے کسی نے کہا کہ یہ ہوتا ہے، چلو وہ بھی ٹھیک ہے بہت نیک تھے، چھوڑ دیں۔ تو پھر لیں گے کس کو، سب کو چھوڑتے جا رہے آپ؟ جب وہ پہلی نسلوں نے کوئی کام نہیں کیا تو ہم کیسے کر سکتے؟ تو لہٰذا قرآن کا ایصال کرنا یہ سنت سے ثابت نہیں، حالانکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے اور اس کے بعد میں کئی لوگ انتقال کر گئے، لیکن کبھی صحابہ نے کہا کہ چلو تمہارے والد کے لیے پڑھو بیٹے، انتقال ہو گیا ان کو، مطلب تابعین سے یا ان کے بچوں سے نہیں کہا۔ تو لہٰذا قرآن کا ایصال یہ ثابت نہیں ہے۔ ہمیں ہر اس چیز سے بچنا چاہیے جو ثابت نہیں۔ ثابت جو ہے وہ آپ کیجیے نا، حج کیجیے ان کے بدلے، عمرہ کیجیے ان کے بدلے، صدقہ کیجیے ان کے بدلے، چاہے وہ کھانے کی شکل میں بھی ہو سکتا ہے کہ آپ نے پیسہ خرچ کر کے کھانا لا کے غریبوں کو کھلا، وہ بھی انشاءاللہ ملیں گا۔ بچے ہونے کے ناطے آپ دعائیں کیجیے ان کے لیے، انشاءاللہ وہ بھی ملیں گا۔ ایک عام مسلمان ہونے کے ناطے کسی مسلمان کے لیے استغفار کرنا قبول ہوتا ہے کہ اللہ اس کو معاف کرے، اس پر رحم کرے، یہ بھی قبول اللہ کرتا ہے، وہ کیجیے آپ۔ تو یہ کرنے کی چیز ہے، اور جو نہیں کرنے کی ہے وہ ہم کرتے ہیں، اور جو کرنے کی وہ تو نہیں کرتے ہیں۔ کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کے پاس مال کم تھا اور قرآن زیادہ تھا۔ ان کے پاس قرآن تھا، لیکن مثال کے طور پر ایک آدمی آیا، ایک عورت سے نکاح کے لیے تیار ہو گیا، آپ نے پوچھا اس کے لیے مہر کے لیے تیرے پاس کچھ ہے؟ اس آدمی کے پاس یعنی کہا میرے پاس ایک تہبند ہے۔ اس نے کہا اس کا کیا کرے گا تو، اس میں سے خود استعمال کرے گا کہ بیوی کو دے گا؟ یعنی اس کے پاس کچھ بھی نہیں ہے۔ کہا جا اپنے گھر میں جا کے ایک انگوٹھی صحیح ڈھونڈ کے لا مہر میں دینے کے لیے۔ وہ گھر میں کہا ڈھونڈا کچھ بھی نہیں ملا، واپس خالی ہاتھ۔ کہا اللہ کے رسول نہیں ہے، کچھ بھی نہیں ہے۔ آپ نے کہا تیرے پاس کچھ قرآن ہے؟ انہوں نے کہا کہ ہاں میرے پاس ہے، یہ صورت مجھ کو یاد ہے۔ آپ نے کہا ٹھیک ہے، میں نے اس کا نکاح یعنی تجھ کو تیرے نکاح میں اس کو دے دیا اس قرآن کے عوض، یعنی تو اس کو قرآن سکھائے گا۔ مزدوری بھی مہر بن سکتی ہے، جیسے موسیٰ علیہ السلام کے لیے بنی تھی۔ سورہ قصص آپ دیکھیں، آپ کو تفصیل ملے گی اس میں۔ تو میں یہ کام کروں گا، یہ بھی مہر بن سکتا ہے۔ آدمی کی ایکٹیویٹی بھی مال ہوتی ہے، اسی لیے کسب اللہ نے اس کو کہا ہے۔ تو وہ صحابی ان کے پاس مال نہیں ہے، ان کے پاس قرآن ہے، لیکن کیا آپ کو کوئی ایسے صحابی ملتے ہیں جنہوں نے اپنی کسی یعنی فوت شدہ کے لیے قرآن پڑھ کے بخشا ہو؟ یا خود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو سب سے اچھا قرآن پڑھتے تھے، کیا آپ نے حضرت خدیجہ کو یا حضرت حمزہ کو
یا کسی اور صحابی کو قرآن پڑھ کے ایک سورہ ہی کیوں نہیں، نبی کی ایک سورت ایک آیت نبی پڑھ لے، زمین آسمان سے بھاری ہے وہ. کیا آپ نے محبت میں ایسا کیا کہ ایک آیت پڑھ کے کسی کو بخش دی؟ آپ نے کبھی بھی ایسا نہیں کیا. کیوں نہیں کیا؟ اگر یہ نیکی اتنی بڑی ہے، لوگ بولتے قرآن پڑھ کے بخشتے نہیں، کیسے لوگ ہیں یہ لوگ؟ اگر یہ واقعی اسی نیکی ہے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ نے ایسا کیوں نہیں کیا؟ جبکہ ان کے پاس قرآن تھا، مال نہیں تھا. جب انہوں نے نہیں کیا تو معلوم ہوا یہ کرنے کا کام نہیں ہے. اسی لیے ہم کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ نے داعیہ اور موقع ہونے کے باوجود جو کام نہیں کیا اس سے بچنا چاہیے، کیونکہ اگر واقعی کرنے کی چیز ہوتی، نیکی ہوتی تو ان سے نہیں چھوٹتی. یعنی آپ یہ کہنا چاہتے ہیں کہ بہت بڑی نیکی ہے لیکن اللہ کے رسول نے بھی یہ نیکی نہیں کیے اور صحابہ نے بھی نہیں کیا، حالانکہ ان کو قرآن یاد تھا. آپ غور کریں اندھیرے میں بیٹھ کے اس پہ، آپ کو سمجھ میں آئے گا کہ کیا ہے، کیا سوچ رہے ہیں. ہوتے تو قرآن شریف پڑھنے کا، جب کوئی مر گیا تو قرآن خوانی کرتے. تو قرآن شریف نازل کیا گیا تھا قرآن خوانی کے لیے، اور لوگ کرتے ختم قرآن. ختم قرآن 1 2 3 ختم قرآن کا رمضان میں 3 بار 4 بار 10 بار، الحمدللہ آپ کو ثواب ملے گا، انشاءاللہ ملے گا. لیکن اگر آپ رمضان میں 2 بار ختم قرآن کرتے ہیں، میری یہ رائے رہے گی کہ 1 بار عربی میں پڑھو اور 1 بار ترجمہ پڑھو، وہ بہتر ہے. کم از کم سمجھ میں تو آئیں گا آپ کو. اور اگر آپ چاہتے ہیں کہ اوپننگ سرمنی میں قرآن خوانی ہو یا افتتاح ہو گھر کا تو قرآن خوانی ہو، کوئی مر جاتا قرآن خوانی. میں کوئی قرآن کی آیت میں صحیح حدیث میں نہیں جانتا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم یا صحابہ کوئی مر جاتا تو قرآن پڑھتے تھے یا کوئی افتتاح کے لیے قرآن پڑھتے تھے. اگر آپ کو قرآن پڑھنے کا ہی ہے تو میں یہ کہتا ہوں کہ آپ قرآن اگر پڑھتے ہیں 100 مائل کی سپیڈ کے اوپر، 30 لوگ کو بلاتے اور 1 گھنٹے میں ختم کرتے، تو میں کہتا ہوں کہ 2 گھنٹے کے لیے بلاؤ، عربی بھی پڑھو ترجمہ بھی پڑھو. نہیں تو 30 کے بدلے 60 لوگ کو بلاؤ. ایک آدمی اگر 1 پارہ پڑھتا ہے تو ایک آدمی کو بولا آدھا پارہ پڑھو عربی میں اور آدھا پارہ ترجمہ پڑھو. کم از کم وہ قرآن تو پڑھنا حدیث میں لکھا نہیں، لیکن کم از کم اگر آپ ترجمہ پڑھیں گے تو آپ کو علم تو حاصل ہوگا اور انشاءاللہ کچھ چیز کے اوپر عمل تو کریں گے. تو قرآن کو سمجھ کے پڑھنا بہت ضروری ہے.